अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इफ़्फ़त नवेद। दीप जलते रहे कि 5वीं किस्त लेकर हाजिर हुई हूँ। कानों से बालियाँ और हाथों की चूड़ियाँ भी रस्सी की टांगों के मुख्तलिफ मराहिल के अखराजात अहमद के सिगरेट पान और हमारे रोज़मर्रा खर्चों में सुनार के पास जा चुकी थी। हमारी बचत अहमद की किताब की छपाई में ख़त्म हो चुकी थी। अब हमारे पास हिम्मत, मोहब्बत और हलक के अंदर ढेरों कहकहे ही बचे थे, जो वक्त बेवक्त हम दोनों एक दूसरे पर निछावर करते रहते। 40वें के दूसरे दिन भाई साहब ने बैठक बुलाई और कहा, अम्मी को वो अपने पास रख लेंगे। देवर ने बताया कि वो बैरिक रहने जा रहा है। अब हमें फैसला करना है कि इस मकान में रहना है या कोई और मकान देखना है। हमने कह दिया कि इतने बड़े मकान का किराया हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम किसी दूसरे किराए के मकान में चले जाएंगे। मालिक मकान को नोटिस दे दिया गया कि 1 महीने बाद ये मकान खाली कर दिया जाएगा। ये नई उफ्ताद तो थी, लेकिन हमारी हंसी, मुस्कुराहटें और कहकहे हमारे खैरखाहों के दम से सलामत थे। फेडरल बी एरिया नसीराबाद में निगार सहबाई अहमद हमदानी थे। अहमद के सीनियर, लेकिन बड़े मुशफिक और अहमद को समझने वाले। एक बार हम उनके घर गए तो वो तरावीह पढ़ने जा रहे थे। हमने बहुत इशरार किया कि वो तरावीह के लिए चले जाएं। कहने लगे, अहमद नवेद जो कलाम सुना रहा है वो भी तरावीह ही है। और निगार साहबाई के तो क्या कहने, अपने खूबसूरत दोहे और गीत अपने मखसूस तरन्नुम से सुनाते, जिसके बदले अहमद अपनी 4 ताज़ा गज़लें सुनाते और हर गज़ल के इख्तिताम पर निगार साहबाई अलग अंदाज से खूब दाद देते। एक बार मैं और अहमद निगार साहबाई के घर जा रहे थे। अहमद को पान की शदीद तलब हो रही थी, मगर पैसे इतने ही थे कि अहमद पान खा लें या हम वापस बस से चले जाएं। हमने उनसे कहा, वो पान खा लें, देखा जाएगा। हमारी आशीर्वाद की देर थी। उन्होंने पान का बीड़ा मुंह में रखने से पहले हमें हमेशा की तरह उसमें से छालिया के 2 दाने निकाल कर दिए और पान अपने मुंह में रख लिया। वापसी पर हमने उनको 2.5 रुपए के सिक्के दिखाए। कहने लगे, ये कहाँ से आए? हमने उन्हें बताया, गार सहबाई के तकिए के नीचे से इन सिक्कों ने हमें खुद पुकारा है। ये इतने ढेर सारे पैसे थे कि उन्होंने दोबारा खोखे पर रुककर पान लिया। हमने गन्ने का जूस पिया। अब भी बस के टिकट के पैसे बच रहे थे। हमने शहर से काफी दूर एक प्रोजेक्ट में किराए का छोटा सा फ्लैट पसंद कर लिया। हमारे जहेज का बेडरूम सेट और दीगर फर्नीचर उसमें समा नहीं सकता था, इसलिए वो सब बेचकर जो 10,000 की रकम हाथ आई, उससे फ्लैट का एडवांस दे दिया। बाजार से एक चटाई, किचन का जरूरी सामान खरीदकर फ्लैट में मुंतकिल हो गए। घर में सोई हुई वीरानी जगा दी इसने, और होता भी भला हसरती तामीर से क्या। भाई साहब अम्मी को अपने साथ ले गए। अहमद ने अम्मी से कहा वो हमारे साथ चलें, लेकिन अम्मी ने सिर्फ इतना कहा, बेटा जब तुम कमाने लगोगे तब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। भाई साहब हंस दिए। अम्मी अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन हमारे दिल नगर में आबाद हैं। जानती हैं उनका बेटा जो कमाता है सारे का सारा लुटा देता है। एक खलकत उसकी कमाई से फैज़ उठाए है, और ये जो दौलत है माँ की दुआओं की बदौलत है। ये माँ जो दुआओं से बनी है, इसे छू लो, याद आएगी कि रोज़ निकलते हुए घर से। इस किराए के नए फ्लैट में मुंतकिल हुए 1 माह हो चुका था। शहर से काफ़ी दूर हमने ये फ्लैट बगैर सोचे समझे ले लिया था। इधर तन्हाई और अम्मी से दूरी ने अहमद के असाबी तनाव में इजाफा कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी जहनी रौ एक बार फिर बहकने लगी है। रशी 8 माह का था और लेडी डॉक्टर हमें दूसरे बच्चे की आमद की अपने तई खुशखबरी सुना चुकी थी। हम इस उफ्ताद के लिए ना तो तैयार थे, ना उससे निकलने की तदबीर का सामान करने के लिए हमारे पास कोई मौका था। पापा खैरपुर से कराची अपने इलाज के लिए आए थे। हमारे लिए एक टेप रिकॉर्डर लाए थे। उन्हें मालूम था हमें गाने सुनने का कितना शौक़ है। हम सब बहनों की आदत थी कि खाना खाते हुए फुल वॉल्यूम में टेप रिकॉर्ड ज़रूर ऑन करते और आलमगीर, मोहम्मद अली शेखी, नाहिद अख्तर के शौक गाने सुना करते। तब पापा हमारी इस आदत से बड़ा चिढ़ा करते थे, पर अब पता नहीं क्या सोचकर हमारे लिए हमारा मनपसंद तोहफा लेकर आ गए।
مگر موسیقی کے ساتھ کھانے میں لطف کا عنصر شاید میکے ہی میں رہ گیا تھا۔ چھوٹے بچے کے ساتھ ماں چین سے کھانا کھا لے، ایسا شاذ ہی ہوتا ہے۔ بچے کو بھوک، پیاس، کسی قسم کی چوٹ اور پوٹی کا احساس اسی وقت ہوتا ہے جب ماں کھانا کھا رہی ہو۔ گھر میں رکھے برتن، اخبار، کتابیں اور اب ٹیپ ریکارڈ رشی کے من پسند کھلونے تھے۔ چھوٹے سے فلیٹ میں تھوڑا سا ہی سامان تھا جو جلد ہی سمٹ گیا تھا، مگر احمد کی بکھری کیفیات کو سمیٹنا مشکل ہو رہا تھا۔ سسرال میں تو ہم رشی کو ساس کے پاس چھوڑ کر چلے جاتے تھے، لیکن اب ٹیوشن پڑھانے جاتے تو رشی بھی ساتھ ہوتا۔ کچھ دنوں بعد صاف کہہ دیا گیا کہ رشی کی موجودگی میں بچے ٹھیک طرح نہیں پڑھ پا رہے ہیں، اور ہمیں مشورہ دیا گیا کہ ان کے محلے سے 2 سڑکیں کراس کر کے کریم آباد میں جو اپارٹمنٹ ہیں ان میں کئی خواتین نے بیبی ڈے کیئر گھر میں کھول رکھا ہے، ہم اسے وہاں چھوڑ کر آیا کریں۔ 100 روپے مہینہ پر ایک خاتون 3 گھنٹے کے لیے رشی کو رکھنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ اجنبی خاتون کے پاس رشی کو چھوڑ کر جاتے ہوئے دل ہاتھ سے نکلا جا رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ منا سا بچہ کیا سوچ رہا ہوگا، ماں اسے اس اجنبی گھر میں کیوں چھوڑ کر جا رہی ہے۔ اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ ہم تیزی سے گھر سے باہر نکل گئے۔ اس کی آواز دور تک سنائی دیتی رہی۔ 2 ٹیوشنز کی اور 3 گھنٹے بعد بھی چوڑی سڑکوں کو تیزی سے کراس کرتے ہوئے کریم آباد کے اپارٹمنٹ میں پہنچے تو بھول گئے کس فلیٹ میں رشی کو چھوڑا تھا۔ اوسان بری طرح خطا ہو گئے۔ عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ پھر خود کو سنبھالا، لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ کس کس فلیٹ میں خواتین بچوں کو رکھتی ہیں۔ 10 منٹ بعد ہی ہم مطلوبہ فلیٹ میں پہنچ گئے، مگر ان 10 منٹ کے لمحات نے دماغ کی ساری رگوں کو منجمد کر دیا تھا۔ شی کے گال آنسوؤں سے تر تھے۔ خاتون کا شکریہ ادا کیا اور تیزی سے ان کے اندھیرے فلیٹ سے نکل آئے۔ گلی اور فلیٹ کی نشانیوں کو آنکھوں میں جذب کیا اور سڑک پر بس کے انتظار میں آ کھڑے ہوئے۔ اتوار کو باجی کے گھر گئے تو سب کو کچھ بے چین پایا۔ صاف لگتا تھا ہم سے کوئی بات چھپائی جا رہی ہے۔ کافی کریدنے پر معلوم ہوا پاپا کو کینسر ہے اور اب لاسٹ اسٹیج ہے۔ ڈاکٹر نے یہ ان کی زندگی کا آخری ہفتہ بتایا ہے۔ بہت جھگڑا کیا کہ بتایا کیوں نہیں۔ توجیہ پیش کی گئی کیونکہ ہم امید سے ہیں، اس لیے یہ بات ہم سے چھپائی گئی۔ گھر پہنچے، رشی کو سلایا اور اپنے تکیے کو جی بھر بھگویا۔ صبح سویرے ہاسپٹل پہنچ گئے۔ پاپا ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ رشی کو گود میں اٹھایا، اس سے باتیں کی اور کہا جیسے ہی وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوں گے سب سے پہلے میرے گھر آئیں گے۔ لگتا تھا انہیں ان کی بیماری کے متعلق علم ہی نہیں ہے۔ چلیں، انہیں تو علم نہیں تھا، لیکن ہماری امی کو بھی اپنے وظیفوں اور دعاؤں پر کامل یقین تھا۔ کہنے لگی میں نے جو اب وظیفہ شروع کیا ہے اس کی وجہ سے تمہارے پاپا کی حالت پہلے سے بہتر لگ رہی ہے۔ ہم نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور گھر آ گئے۔ پھر تکیے کو ساری کہانی سنائی، وہ بھی ہماری آنکھوں کے ساتھ خوب بھیگا۔ انسان بڑا خود غرض ہوتا ہے۔ پاپا سے ہونے والی عنقریب جدائی کے دکھ نے ہمیں احمد کی کیفیات سے بے خبر کر دیا تھا۔ صبح ان کو چائے دیتے ہوئے محسوس کیا کہ وہ بھائی صاحب کی کسی بات سے بے حد آزردہ ہیں۔ ہم نے ان سے جاننے کی کوشش کی تو کہنے لگے بھائی صاحب نے سب کو یہ تاثر دے رکھا ہے کہ وہ میری اصلاح کرتے ہیں۔ ہم نے کہا تو کیا ہوا؟ کہنے لگے اول تو میں ان سے اصلاح نہیں لیتا، اور دوسرے یہ کہ اصلاح کے ذکر کے پس پشت یہی تاثر ابھارنا مقصود ہے کہ میں جو کچھ لکھ کر دیتا ہوں وہی لکھ کر دیتے ہیں۔ ہم نے کہا ایک دن تو سچ سامنے آ ہی جائے گا۔ کہنے لگے لیکن میرے مخالفین کو موقع مل گیا ہے، وہ مجھ پر طنز کرتے ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کی کمائی کھاتا ہوں۔ میں جب بھی کسی دوست کے پاس جاتا ہوں ان کا پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہاں جاب کر رہے ہو؟ اور کل جب میں نے کہا میں ڈھونڈ رہا ہوں، بھائی صاحب نے ہنس کر طنز کیا کہ اسے بیٹھ کر کھانے کی عادت ہو چکی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں یاد کر کے کبھی روتے کبھی بھڑکتے۔ مجھے ان کی ذہنی کیفیت سے ڈر لگ رہا تھا، اسی لیے انہیں پاپا کی طبیعت کے بارے میں بھی نہیں بتایا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ گھر والے ان کی کیفیت کا نوٹس کریں۔
ان کا دھیان بٹانے کے لیے ضروری تھا کہ انہیں امی سے ملوانے بھائی صاحب کے گھر لے جایا جائے۔ شاید ڈاکٹر ایاز سے، جو ان کے سیکرٹرسٹ تھے، بات کرنے کی کوئی صورت نکل آئے۔ بھائی صاحب کے گھر جاتے ہوئے راستے میں بھابھی کے بھائی ملے۔ انہوں نے اپنی بچی کی سالگرہ میں آنے کی دعوت دی۔ ہم نے وعدہ کر لیا۔ احمد امی سے ملے۔ کافی دیر ان سے باتیں کرنے کے بعد ہمیں یہ کہہ کر وہیں چھوڑا کہ کچھ دیر اپنے کسی دوست سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہمارے لیے یہ موقع غنیمت تھا۔ ہم نے PCO سے ڈاکٹر ایاز کو فون کر کے ان کی ذہنی کیفیت سے آگاہ کیا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ انہیں مقررہ تاریخ سے پہلے ہی فوری ایک انجیکشن لگوا دیا جائے۔ ہم نے انجیکشن خرید کر بیگ میں رکھ لیا اور پاپا سے ملنے ہاسپٹل چلے گئے۔